अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत के इस खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। खबरनामे का आगाज करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। इशरत जहां का खानदान खतरे में, सुशील कुमार शिंदे ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का किया वादा। तेलंगाना पर फैसले को मजीद टाला नहीं जा सकता, दिग्विजय सिंह का बयान। हैदराबाद और शहर के दूसरे इलाकों में मूसलाधार बारिश, किसी भी सूरत हाल से निमटने हुकूमत चौकस। मंसूर अली खां पटोडी के घर में रमजानुल मुबारक का एहतमाम। पेश है खबरों की तफसील। गुजरात पुलिस के फर्जी इनकाउंटर में जाँ बहक इशरत जहां के अफराद खानदान ने वजारत दाखिला से शिकायत की है कि उनकी जिंदगी को खतरा लाहक हो गया है। उन्हें मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं। उनका ताक़ुब किया जा रहा है ताकि इस केस से दस्तबरदारी अख्तियार कर ली जाए। इशरत की वालिदा शमीमा कौसर और बहन नुसरत जहां ने हुकूमत से सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा किया। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नुसरत जहां ने कहा कि उनके खानदान और उनके हामियों को जान से मार देने की धमकियां दी जा रही हैं। मंबरा पुलिस स्टेशन से ताल्लुक़ रखने वाले चंद मुबैना पुलिस ओहदेदारों ने रात के 2:30 बजे अचानक उनके मकान पर दस्तक दी, ताहम उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। उसके बाद वो वापस हो गए। फौरी पुलिस स्टेशन से रब्त पैदा किया तो पता चला कि किसी भी पुलिस ओहदेदार को उनके मकान की तलाशी लेने की हिदायत नहीं दी गई। इशरत की वालिदा शमीमा कौसर ने वजारत दाखिला को एक मकतूब रवाना करते हुए कहा कि उनकी ज़िंदगी को संगीन खतरा लाहक हो गया है। उनकी मदद करने वालों को भी धमकाया जा रहा है। इसी दौरान इशरत जहां के मुतालबे पर वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने बताया कि इशरत जहां के ख़ानदान को सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। सीनियर कांग्रेसी लीडर दिग्विजय सिंह ने कहा कि तेलंगाना के बारे में फैसले को अब मजीद मुलतवी नहीं किया जा सकता और जुमे की शाम कांग्रेस कोर कमेटी की मीटिंग में इस मसले पर गौर किया जाएगा और दोनों रास्ते यानी जूं का तुम मौक़िफ़ और अलहदा रियासत की तश्कील को खुला रखा गया है। दिग्विजय सिंह ने, जो आंध्र प्रदेश से मुताल्लिक़ इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हैं, इस बारे में कुछ नहीं कहा कि आया पार्टी ने अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील का फैसला कर लिया है। दिग्विजय सिंह ने बताया कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। इसका फैसला हुकूमत हिंद यूपीए शुरका के साथ मुशावरत के ज़रिए करेगी। इसके लिए दस्तूर में तरमीम की ज़रूरत भी पड़ सकती है। हमें अपोजिशन जमातों को भी साथ लेकर चलना होगा। उनसे सवाल किया गया था कि आया अलहदा तेलंगाना की तश्कील के हक़ में फ़ैसला किया गया है। इस रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर कि उन्होंने तेलंगाना के अवाम के लिए मीठी खबर का वादा किया था, सीनियर कांग्रेसी लीडर ने कहा कि उन्होंने सिर्फ ये वादा किया था कि फ़ैसले में कोई उलझन नहीं होगी। तमाम नज़रें अब कांग्रेस कोर कमेटी के इजलास पर टिकी हुई हैं और दिल्ली में ज़बरदस्त सरगर्मियां जारी हैं। जराइम पेशा अफराद को कानून साज इदारों की रुकनियत के लिए नाअहल करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने तारीखी फैसले में वजाहत की कि जो लोग पुलिस हिरासत में हैं या जेल में महरूस हैं, वो भी कानून साज इदारों के इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। इस तरह जेलों में रहने वाले इंतखाबात लड़ने वाले सियासतदानों का दौर अब खुद बख्त ख़त्म हो गया। जराइम पेशा अफराद के पार्लियामेंट और असम्बलियों में दाखिले को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह अहम तारीखी फैसला सामने आया है। अदालत उज़्मा ने फैसला सादिर करते हुए कहा कि राय दहिंदे ही इंतखाबात में हिस्सा लेने का मजाज होगा। अगर कोई राय दहिंदा पुलिस हिरासत में हो या जेल में बंद हो तो वो खुद ब खुद राय दही और इंतखाबात में हिस्सा लेने के हक़ से महरूम हो जाएगा। ताहम अदालत ने वाज़ेह किया कि किसी भी कानून के तहत अगर कोई शख्स एहतियाती तौर पर ज़ेर हिरासत हो तो उसे नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मुक़द्दस माह रमज़ान मुबारक के आगाज़ पर मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की है। याद रहे कि नरेंद्र मोदी को मुसलमानों का कट्टर दुश्मन तस्वुर किया जाता है और ख़ुद मुसलमान भी उन्हें नापसंद करते हैं, जिस पर कांग्रेस ने मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी वोट के हुसूल के लिए कुछ भी कर सकती है।
مسلمانوں کو مبارکباد دیتے ہوئے مودی نے اپنے ٹویٹر پر تحریر کیا کہ وہ رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے امن اور خوشحالی لانے کی دعا کرتے ہیں۔ 2002 گجرات فسادات میں نریندر مودی کا ہاتھ تھا، یہ بات تقریباً ثابت ہو چکی ہے، اور فسادات کا بھوت نریندر مودی کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود نریندر مودی کو بی جے پی کی الیکشن کمیٹی مہم کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ اس موقع پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے گجرات کے کانگریسی لیڈر نے کسی پارٹی یا فرد کا نام لیے بغیر کہا کہ وہ لوگ ووٹ کے حصول کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کی تحریک کا پھر سے آغاز کرتے ہوئے وشو ہندو پریشد نے کہا کہ مندر کی تعمیر کے حق میں راہ ہموار کرنے کے لیے تمام ارکان پارلیمنٹ سے حمایت حاصل کرنے کی مہم شروع کی جا رہی ہے، جو کہ دسمبر تک جاری رہے گی۔ وی ایس پی لیڈر پروین توگڑیا نے کہا کہ تمام ارکان پارلیمنٹ سے اس مسئلے پر مشاورت کا عمل 28 جولائی سے شروع ہوگا۔ دہلی میں پارلیمنٹ کا جب مانسون اجلاس شروع ہوگا اس وقت ان سے ربط پیدا کیا جائے گا۔ ارکان پارلیمنٹ کو اس بات کے لیے مطمئن کرایا جائے گا کہ وہ رام مندر کی حمایت کریں۔ فی الحال یہ مسئلہ حکومت کے دائرے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو مندر کی تعمیر کے لیے قانون سازی بھی کر سکتی ہے۔ ایک خبر رساں ایجنسی سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت نے عدالت میں یہ حلف نامہ دائر کیا ہے کہ اگر محکمہ آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران اس بات کے شواہد برآمد ہوئے کہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر کے باقیات موجود ہیں تو اس صورت میں حکومت یہ اراضی ہندوؤں کے حوالے کر دے گی۔ ریاست بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں سے زبردست بارش کے پیش نظر حکومت نے تمام اضلاع کے کلکٹرز کو چوکس کر رکھا ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ آئندہ 2 دنوں تک بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ریاست کے صدر مقام حیدرآباد اور اطراف اکناف میں بھی زبردست بارش کے نتیجے میں کئی علاقے زیر آب آ گئے۔ سڑکوں پر پانی جمع ہو جانے کے باعث گھنٹوں تک ٹریفک جام رہی، کئی سڑکیں ناقابل عبور ہو گئیں۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کا عملہ پانی کی نکاسی کے انتظامات میں رات دیر گئے تک مستعد رہا۔ ضلع کلکٹر حیدرآباد نے کلکٹریٹ میں کنٹرول روم قائم کیا ہے۔ یہ کنٹرول روم 24 گھنٹے کام کرے گا۔ پرانے شہر کے بیشتر علاقے پانی میں محصور ہو گئے۔ مختلف نالوں کا پانی سڑک پر جمع ہو جانے کے باعث بہادر پورہ کشن باغ سڑک ناقابل عبور ہو گئی۔ اسی دوران چیف سیکرٹری پی کے موہنتی نے تمام محکموں کے سربراہوں کے ساتھ ریاست میں بارش کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اے پی اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کو ہدایت دی کہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس اور مسلح افواج سے رابطے میں رہیں۔ انہوں نے ساحلی اضلاع کے ضلع کلکٹرز کو ہدایت دی کہ بارش کی صورتحال پر گہری نظر رکھیں اور جانوں کے اتلاف سے بچنے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ زیریں اور آبگیر علاقوں میں مقیم لوگوں کو چوکس کیا جائے اور ضرورت پڑنے پر انہیں محفوظ مقامات منتقل کیا جائے۔ جنوب مغربی مانسون کے سرگرم رہنے کے نتیجے میں آندھرا پردیش میں 3 جون سے 186.6 ملی میٹر بارش ہوئی، جو معمول سے 13% زائد ہے۔ ریاست کے تمام اضلاع میں گزشتہ 24 گھنٹوں تک تیز بارش کی رپورٹ موصول ہوئی ہیں۔ وشاکھاپٹنم کے چنتاپلی میں ریکارڈ 13 سینٹی میٹر بارش اور وجے نگرم ضلع کے ترلم میں 8 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ حیدرآباد میں 4.7 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ چیف سیکرٹری نے 13 جولائی تک تیز بارش کی پیش قیاسی کے پیش نظر ٹرانسکو، امارات و شوارے، سول سپلائی، صحت و طبابت، افزائش مویشیاں اور دیگر محکمہ جات کو چوکس رہنے کی ہدایت دی ہے۔ کانگریس ہائی کمان کی جانب سے کور کمیٹی اجلاس میں اگر ریاست آندھرا پردیش کی تقسیم کے ذریعے علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کا فیصلہ کرنے پر سیما آندھرا قائدین کی جانب سے ریاستی گورنر کو اپنے مکتوبات استعفیٰ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ حکومت کی تائید سے دستبرداری پر مبنی لیٹر بھی حوالے کیے جائیں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ کانگریس ہائی کمان کی جانب سے ریاست کو تقسیم کرنے کے اقدامات کیے جانے کی جاری تشہیر کے پیش نظر
سیما آندھرا کانگریس قائدین میں شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سیما آندھرا کانگریس قائدین نے اپنی حکمت عملی مرتب کر رکھی ہے کہ کور کمیٹی ریاست کی تقسیم کے لیے کوئی فیصلہ کرے تو فوری طور پر ریاستی گورنر کو حکومت کی تائید سے دستبرداری سے متعلق مکتوب حوالے کیا جائے۔ سیما آندھرا قائدین کے مطابق سال 2009 میں تلنگانہ کی تائید میں فیصلہ کیے جانے کے ساتھ ہی تمام ارکان اسمبلی نے اسپیکر اسمبلی کو اپنے مکتوبات استعفیٰ پیش کر دیے تھے اور ان مکتوبات استعفوں کو اسپیکر اسمبلی کی جانب سے منظور نہ کیے جانے کے باعث ہی حکومت برقرار رہ سکی، ورنہ ریاستی حکومت برخاست ہو جاتی تھی۔ تیلگو دیشم پارٹی خدمت اور عوامی مسائل کے حل کے جذبے کے تحت سرگرم ہے، جبکہ دیگر سیاسی جماعتیں بدعنوانیوں اور بے قاعدیوں میں ملوث افراد کو عہدے فراہم کرتے ہوئے انہیں مزید بدعنوانیوں کے مواقع فراہم کر رہی ہے۔ صدر تیلگو دیشم چندرا بابو نائیڈو نے پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران یہ بات کہی۔ انہوں نے تلنگانہ مسئلے پر تیلگو دیشم پارٹی کے موقف پر کسی تبصرے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ تیلگو دیشم پارٹی نے اپنا موقف پیش کرنا تھا وہ پیش کر دیا اور پارٹی اب بھی اپنے موقف پر قائم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جو لوگ تلنگانہ مسئلے پر اب تک اپنا موقف قائم نہیں کر پائے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنا موقف واضح کریں۔ انہوں نے بتایا کہ تیلگو دیشم پارٹی نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ عوام کے مفادات کو نظر میں رکھتے ہوئے اختیار کیا ہے۔ چندرا بابو نائیڈو نے گزشتہ یوم سپریم کورٹ کی جانب سے صادر کردہ فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں جرائم پیشہ افراد کے سیاست میں داخلے کے سبب یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ سی بی آئی کی خصوصی عدالت نے صنعتکار نماگڈا پرساد کو مشروع ضمانت منظور کی ہے، جو سرکاری مراعات کے حصول کے بعد کڑپا کے رکن پارلیمنٹ اور صدر وائی ایس آر کانگریس وائی ایس جگن موہن ریڈی کی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کے کیس کے ایک ملزم ہیں۔ پرساد کو ان کے قریبی رشتہ دار کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے مشروع ضمانت منظور کی گئی۔ وہ فی الوقت چنچل گوڑا جیل میں محروس ہیں۔ عدالت نے انہیں 25,000 روپے کے شخصی مچلکے اور 2 ضمانتوں کی تکمیل کی ہدایت دی ہے۔ جیل حکام کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ملزم کے ساتھ 3 رکنی پولیس اسکواڈ روانہ کرے، جنہیں 23 جولائی تک مشروع ضمانت منظور کی گئی۔ نماگڈا پرساد سے کہا گیا ہے کہ وہ روزانہ جیل حکام کے لیے دستیاب رہیں۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ فلم اداکاروں کو مذہب سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا۔ ہندو اداکار مندر نہیں جاتے، مسلم اداکار مسجد نہیں جاتے اور نہ ہی تلاوت قرآن کرتے ہیں اور نہ روزہ رکھتے ہیں۔ ہاں البتہ کبھی کبھی مسلم اداکاروں کے حج یا عمرے پر جانے کی خبریں ملتی رہتی ہیں۔ ان تمام باتوں کے برعکس سوہا علی خان نے کہا کہ ہمارا خاندان ایک روایتی نوابی خاندان ہے، جہاں مذہبی ارکان اور رسوم کی سختی سے پابندی کی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ اپنے زمانے کے مشہور کرکٹر منصور علی خان پٹوڈی، جنہیں عام لوگ ٹائیگر کہا کرتے تھے، اور بالی ووڈ اداکارہ شرمیلا ٹیگور کی بیٹی سوہا علی خان نے کہا کہ رمضان کے دوران ہمارے مکان میں بڑی رونق ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ توجہ غریبوں کو امداد کرنے کی جانب مرکوز کی جاتی ہے، جیسے فطرہ، صدقہ اور زکوٰۃ۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ انہیں مذہب کی زیادہ معلومات نہیں ہیں، لیکن بنیادی باتوں سے وہ بخوبی واقف ہیں۔ ان کی والدہ، بھائی سیف اور بہن صبا روزہ رکھتے ہیں۔ ہاں اگر میرا شوٹنگ شیڈول بہت زیادہ ٹائٹ ہوتا ہے تو روزہ چھوٹ جاتا ہے، کیونکہ میں دن بھر بھوکی تو رہ سکتی ہوں لیکن پیاسی نہیں رہ سکتی۔ خبرنامے کے اختتام کی دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔